quickly. I'm not going to speak more than 10 minutes. Thank you. وہ کیا کیا انہوں نے کہ جب یہ لے لیے ہم سے انتخابات اور ہمیں ہر طرح کے ریڈیکولس قسم کے انتخابی نشانات دیے گئے. تو وہ جوتا تھا وہ بھی انہی کے سر پڑا, چاہے وہ چمٹا تھا وہ بھی انہی کے کان کھینچے گئے. اور عوام نے ایک ایسے طریقے سے باوجود اس کے کہ الیکشن والے دن انٹرنیٹ ٹیلی فون ان کو سسپینڈ کیا گیا. میرا اگر فیملی ٹری ہے جس میں کہ میں ووٹر ہوں ایکس جگہ پہ, تو میری وائف کا کسی اور جگہ پہ پھینک دیا ووٹ, اور ہر طرح کی جیری مانڈرنگ کی گئی. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے, وہ اس کھلونے اس میں مصروف تھا, ایکٹیویٹی میں مصروف تھا. لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو جنہوں نے باوجود تمام تکالیف کے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کیا. اس کے بعد جب الیکشنز کے ریزلٹ اناؤنسمنٹ جب میڈیا میں اناؤنس ہو رہے تھے اور اس میں پی ٹی آئی سے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس بڑی لیڈ سے جیت رہے تھے, سڈنلی سسپینڈ کر دیا گیا. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 گھنٹے کے اندر الیکشنز کے ریزلٹ دیں گے, 5 دن لگے ریزلٹس آنے میں. اس کے بعد جو ہوا وہ ساری قوم کو پتہ ہے. اس کا ذکر نہیں کرتے کہ ہم کس طرح سے کینڈیڈیٹس کے کاغذات چھینے گئے, کتنا obstruct کیا گیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے گئی ہے, تو آیا فارم 45-47, نتائج 47 کے تبدیل کیے گئے. یہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد کیا ریمیڈی رہ جاتی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے پاس؟ آپ خود الیکشن لڑ چکے ہیں, ماشاءاللہ جیتے بھی ہیں کتنے الیکشن آپ نے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک میکنزم اویلیبل ہے کانسٹیٹیوشن میں, اور وہ میکنزم ہے کہ آپ الیکشن ٹریبونل جاتے ہیں. الیکشن ٹریبونل جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں. جب وہ ہوا تو پھر یہ ایک جو جس کو میں لیجسلیٹو سی سو کہتا ہوں وہ شروع ہوا, اور جس میں کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا جس کا کہ میں بھی ممبر تھا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ الیکشن ٹریبونل comprised of a panel of retired and serving judges both. Come 5th August 2023, گورنمنٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوٹ ایک چینج لاتی ہے اس میں, اسی لاء میں الیکشن ٹریبیونل comprised of serving judges of the high court only, اور ساتھ میں جو کمیشن shall appoint a sitting judge as election tribunal in consultation with the chief justice of the high court concerned, یہ تھا. پھر کم 2024 جبکہ یہ دیکھا کہ یہ الیکشن ٹریبونل جو کہ ایک لاہور ہائی کورٹ نے بنا بھی دیے تھے, ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ تو انصاف کرنے والے ججز ہیں, تو اب اس کا راستہ کیسے روکا جائے. اگین یہ پارلیمنٹ یوز ہوتی ہے, یہی اپر ہاؤس یہی لوور ہاؤس استعمال ہوتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ. دیکھیں آپ کو ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, ایک چوری کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ نے 2024 میں پھر آپ لائے اس میں چینج, الیکشن ٹریبیونل comprised of a panel of retired and serving judges both, اور ساتھ میں اس میں ایک اور ایڈیشن ہوئی کہ in case of appointment of sitting judge as the election tribunal, the commission shall, ان کی جگہ shall ہو گیا, consult with the chief justice of the high court concerned. اب سر دیکھیں یہ چیز بنیادی طور پہ کیا شو کرتی ہے. یہ شو کرتی ہے کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے کہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جائے اور کس طرح سے وہ
کینڈیڈیٹس جو کہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, جو آج کل بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس آج کے بل کی مدح میں, وہ لوگ ہیں جو کہ بری طرح ہارے ہوئے تھے اور آج وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اس سے سر ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب عوام ان لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے جو کہ انہوں نے بھیجا ہوتا ہے, اور اس کی جگہ جب دوسرے آ جاتے ہیں تو ان کی تو عوام سے نہ ان کی عوام کی بیکنگ ہوتی ہے, نہ عوام کی وہ خیال رکھتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ اپنے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ ان کے جو فارم 45 ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی کیا حیثیت ہے, تو نتیجتاً وہ چینج کر دیا جاتا ہے. پھر اب جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, آج کے بل کی طرف آتے ہیں, جو کہ بڑے اسی چوری کی طرح اندر داخل کیا گیا اس ہاؤس کی پروسیڈنگز میں جس طرح کے ہے یہ بل. یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ ٹھیک کام کرو گے تو آپ چھپ کے نہیں کرو گے, آپ گھومتے گھماتے نیچے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے, آپ ڈائریکٹ آئیں گے. لیکن آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ بل بدنیتی پہ مبنی ہے, آپ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں کہ میجورٹی ججز انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے, تھی اور انشاءاللہ رہے گی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو, اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے. اب اس سے بڑی انڈائٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے سر, کہ جب آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک فیصلہ دے رہی ہے جس میں کہ ریزرو سیٹس, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا سپریم کورٹ میں پٹیشنز داخل کر رہے ہیں کہ جی یہ ریزرو سیٹس ہمیں دی جائیں. یار کوئی موریلٹی ہوتی ہے, کوئی اسپرٹ ہوتی ہے, کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے, کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں. آپ جو ہے اور ادھر بھیک مانگنے, جو کہ پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو دیا تھا اس کو آپ نے چوری کر لیا, اور کوئی شرم بھی نہیں ہے. آپ کیسے پہنچ جا سکتے ہیں جو کہ ایک چیز آپ نے کمائی نہیں ہے, کیسے آپ دوسری کی وراثت میں آپ چلے گئے ہیں؟ یہ خیراتی جو سیٹیں ہیں, یہ خیراتی سیٹیں, میں آپ کو بتاتا ہوں چیئرمین صاحب, آئی ایم اباؤٹ ٹو فنش بائی دا وے, کہ یہ سر یہ جو بل آیا ہے اس از بیسیکلی a direct attack on Supreme Court of Pakistan. This is against the spirit of democracy. This is a blatant, direct, a shameful attack on the majority of judges who have given a different majority. انہوں نے فیصلہ دیا اور آپ مائنورٹی ججز کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کے فیصلے پہ آپ اپنی یہ لیجسلیشن بیس کر رہے ہیں. یہ لا منسٹر صاحب, یہ قانون کے آپ رکھوالے ہیں. اس ملک میں آپ نے رول آف لا کو پروموٹ کرنا ہے, آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے. آپ ایک ایسے سلسلے میں لگ گئے ہیں جس سے کہ دیکھیں ہسٹری بڑی ظالم ہوتی ہے, وہ چیزوں کو بھولتی نہیں ہے نہ لوگوں کو بھولتی ہے. آج ہم جسٹس منیر کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ ایک ایسی لیجسلیشن, ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کے جو تاریخ ہے اس میں سب شرمندہ ہوں گے. کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ کے معزز میجورٹی ججز 8 تھے, 11 ججز, اور آپ مائنورٹی کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں, مائنورٹی کے اس پہ آپ فیصلہ دے رہے ہیں, آپ اس میں ایک امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. بیسیکلی بات یہی ہے کہ آپ صاف کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں, اور چاہے قانون ہو آئین ہو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہماری سیٹیں ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہیں, پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اس کی ڈیفینیشن بھی ذرا پڑھ لیں جو ہمارے وکیل دوست ہیں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب کیا ہے, اور آیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک سیٹ ہو اس کو 3 ریزرو سیٹس مل جائیں؟
یہ تو بڑے شرم کی بات ہے سر کہ ہم ایسے قانون بنا رہے ہیں. اور لاسٹلی یہ میرا جو کچھ دوست ہیں جو کہ 2018 کی بات کرتے ہیں, بالکل 2018 کی بات کر لیتے ہیں. سر میں آپ کو 2018 کے الیکشن ریزلٹس کا, جس میں کہ RTS بٹھا دیا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ووٹس, اس کی سیٹوں سے محروم کیا گیا کہ ان کو سمپل میجورٹی نہ ملے. پاکستان ایک سیکنڈ آرام سے, لیٹ دا فگر اسپیک, لیٹ دا فگر اسپیک. 2018 میں ٹوٹل نمبر آف پیٹیشنز فائلڈ were 299. 299 petitions were filed in the election tribunals, of which PTI, the highest petitions filed in National Assembly, were 23, and in Provincial Assembly there were 53. A total of 76. اس کے بعد PMLN جو کہ کہتی ہے کہ 2018 کو تک تو چلتے ہیں نا. آپ نے نیشنل اسمبلی میں جو پیٹیشنز فائل کی آپ نے وہ 15 تھیں, صرف 15 تھیں, اور پنجاب اسمبلی میں 28 تھیں. PPP جو کہ ایک ریجنل پارٹی ہے اس نے 9 نیشنل اسمبلی میں اور 20 پروونشل اسمبلی کی پیٹیشنز ڈالی. باقی 151 ان آل دا کانسٹیچوئنسیز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے کیا. اب 2024 پہ آتے ہیں. This is almost the end. Total number of petitions filed. یہ الیکشن کمیشن اس کی سورس ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو نیشنل اسمبلی میں فائل کی وہ 31 تھی, اور جو پروونشل ہیں وہ 48 تھی پنجاب میں. جمعہ علماء اسلام 4 نیشنل میں, 19 صوبائی میں. PPP ایک کانسٹیچوئنسی نیشنل اسمبلی کی, 15 کانسٹیچوئنسیز وہ جو ہے اس میں کی, پروونشل میں کی. یہ ساری جو پٹیشنز ہیں یہ شو کرتا ہے. اگر آپ 2018 پہ شور کرتے ہیں تو پٹیشنز تو ہماری زیادہ تھیں, آپ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پوری طرح ہار گئے ہیں, اور آپ نے 2018 میں بھی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, اور آپ نے 2024 میں اس سے زیادہ ڈاکہ ڈالا. اس لیے چیئرمین صاحب اس بل کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کو گھر کی لونڈی بنا کے استعمال کر رہے ہیں. الیکشن ایکٹ اس میں تبدیلی یہ لوگ نہیں کر سکتے یونیلیٹرلی, اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور جو 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا تھا اس کا یہ ثبوت ہے جس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں اس امینڈمنٹ کی گارد میں. تو ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بل کو بالکل پاس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات سر, 2000 ہمارے, یہ میرا لاسٹ آرگومنٹ ہے فائنلی, 2024 کے الیکشنز بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے کہ اس پارٹی کو جس کا کہ مینڈیٹ پاکستان کے عوام میں دیا گیا اس کو نہیں دی جا رہی وہ میجورٹی جو کہ اس نے پاکستان کے عوام نے دی ہے. سر یہ واقعہ ایک پہلے بھی آیا تھا, یہ واقعہ آیا تھا 1971 میں آیا تھا. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس آج یہ اپرچونٹی ہے ٹو ریڈیم اٹ سیلف فرام دیٹ position that they took by refusing to give government to the majority party, and as a result the country split in two. آج آپ کے پاس ٹائم ہے ٹو ریڈیم یور سیلف, اور آج آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ آپ 1971 میں کھڑے ہوئے تھے. آپ دوبارہ وہی مسٹیک کر رہے ہیں, آپ دوبارہ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں جس میں جو کہ آپ نے 1971 میں کی تھی. تھینک یو ویری مچ. منسٹر اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. پوزیشن فرتے جذبات میں کچھ زیادہ کہہ گئے, لیکن 2-3 چیزوں پہ وضاحت ضرور پیش کرنا چاہوں گا. آپ ذرا آپ سنیے نا جی, آپ سنیں بھی نا.